حکمت سمجھو. اگر بچے کو نماز کی حکمت نہیں بتاؤ گے واللہ یہ نمازی نہیں بنے گا. بیٹی کو حجاب کا حکمت نہیں بتاؤ گے کبھی یہ سر پہ حجاب نہیں رکھے گی. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم زبردستی نمازی بنانا چاہتے ہیں, حکمت نہیں بتاتے. اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا تو کیوں کیا, کسی چیز کو حلال کیا تو کیوں کیا. بکرے کا گوشت کھا سکتا ہوں, مرغی کھا سکتا ہوں, لیکن ہرن کھا سکتا ہوں, وہیں پہ کا شیر حرام ہے. بھائی گوشت تو گوشت ہے, میٹ تو میٹ ہے, ماس تو ماس ہے. کیا مطلب اس کو کھا سکتا ہوں اس کو نہیں کھا سکتا؟ اب کا کیونکہ خدا نے کہا میں نے ماننا ہے. بھائی خدا بھی کسی بیس پہ کہہ رہا ہے نا. اللہ کی حکمت کو سمجھو, حکمت دین کو سمجھو, دین کی سائنس کو سمجھو. پروردگارا تمہاری عبادت کرنی ہے کہ کرو, کہ کس طرح کروں, کہ اس طرح کرو, قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے. تو خدا آپ کا ذکر ہی کرنا تھا تو میں بیٹھ جاؤں اللہ 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 کروں. یہ اٹھک بیٹھک کیا ہے کہ کمر ایسی کرو, سجدے میں اس طرح جاؤ. بھائی کوئی تو حکمت ہوگی نا. کر کون رہا ہے؟ بدن, روح نہیں کر رہی. یہ اٹھنا بیٹھنا کس کے لیے ہے؟ بدن کے لیے. حکمت کیا ہے؟ کمر ایسے کیوں رکھوں, سجدے میں اس طرح کیوں جاؤں, ہاتھوں کو اس طرح کیوں رکھوں. اگر خدا حکیم حکم غیر حکیمانہ دے تو وہ خدا نہیں. حکیم سے فعل حکیمانہ صادر ہونا چاہیے نا. تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی. تو ہم آسٹریلیا گئے, ایک جوان تھا, اس کا کام یہ تھا لوگوں کو فزیکل ٹریننگز دینا اور یہ دینا فٹنس کے حوالے سے. تو میں نے اس سے پوچھ لیا, تھوڑا کمر میں تکلیف تھی. تو میں نے کہا یہ لوگ جم میں آتے ہیں, اتنے بڑے بڑے ویٹ اٹھاتے ہیں. اس نے کہا مولانا جم میں ہم چھوڑ دیں آپ, ہاں بہترین ایکسرسائز کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے ایک مثال دی کہ مولانا کبھی آپ نے جانوروں کو دیکھا ہے ڈمبل شمبل اٹھائیں؟ ہاں, کوئی جم جاتا ہو کوئی جانور 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. اب جم جانے والوں کی برائی نہیں کر رہا, جانوروں کا بتا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں کوئی جانور کو نہیں دیکھا. فٹ بھی رہتے ہیں ہم سے زیادہ, ہاں فٹ رہتے ہیں. ایک کام وہ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ باڈی کو اسٹریچ کرتے ہیں, جس کو انگڑائی بولتے ہو. کبھی گدھے کو دیکھا کرو, کبھی کتے کو دیکھا کرو, کبھی مرغی کو دیکھا کرو. وہ جب تھک جاتے ہیں تو 24 گھنٹے میں ایک بار اسٹریچ ضرور رہتے ہیں اپنی باڈی کو, جس کو کھچاؤ بولتے ہیں. اپنے اعضاء میں کھچاؤ لاتے ہیں. انہوں نے کہا اگر آپ ڈیلی 15 منٹ 20 منٹ 40 منٹ اپنی باڈی میں کیا پیدا کریں؟ کھچاؤ پیدا کریں. اس کی کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ہاتھوں کو کھینچنا, ٹانگوں کو کھینچنا, کہ یہی کافی ہے, کبھی بھی آپ بیمار نہیں ہوں گے, پھٹوں وٹوں کی تکلیف نہیں ہوگی. پھر میں نے سوچا یہ نماز میں جو خدا کروا رہے کھچاؤ نہیں تو کیا ہے؟ یہ خدا جو نماز میں کروا رہا ہے یہ کیا ہے؟ آج بڑے سے بڑے جو فزیکل ہیلتھ کی ٹرینر ہیں وہ کہتے ہیں انسان کو کم از کم ڈیلی 50 منٹ ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور پھر میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ دن میں کم از کم 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. شیعوں کی نشانی مولا بتائیں, دعائے عرفہ, یہ عقیق کی انگوٹھی, تو فرمایا 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. تو میں نے کہا اگر ہر رکعت 1 منٹ ہو, کتنے منٹ کی ایکسرسائز ہو گئی؟ 51 منٹ کی ایکسرسائز ہو گئی. اور پراپر اگر ہم نماز پڑھیں, جس میں کہا کہ رکوع میں اس طرح جب یہ کھچاؤ ہے نا, اس طرح جاؤ کہ گلاس اگر کمر پہ رکھا جائے تو گلاس گر نہ پائے. ٹانگیں کیا ہونی چاہیے؟ سیدھی, گھٹنے بالکل سیدھے ہونے چاہیے. سجدے میں جاؤ تو فرمایا اپنے ہاتھوں کو ایسے نہ رکھا کرو, ہاتھوں کو ذرا گھٹنوں میں اور ماتھے میں فاصلہ ہونا چاہیے, تاکہ انسان کی باڈی میں کیا پیدا ہو؟ کھچاؤ پیدا ہو. اگر کوئی اس طرح نماز پڑھے تو کبھی بھی اس کو جسمانی پرابلمز نہیں ہوں گی, جسم بھی سالم رہے گا, روح بھی سالم رہے گی. لیکن فرق نماز اور فرق ایکسرسائز کیا ہے؟ جب ایکسرسائز کرتے ہو تو صرف ایکسرسائز ہوتی ہے, یا ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اور خدا کے ذکر کو بھی اس ایکسرسائز میں ملا دیتے ہو. مطلب فکر خدا کے ساتھ ہوتی ہے اور یہاں جسم خود بخود بن رہا ہوتا ہے. بہترین چیز ہے. ہمارا مسئلہ, ہمارے بزرگ حضرات نمازیں تو پڑھتے ویسی نہیں پڑھتے. رسول فرماتے بعض لوگوں کی نماز ایسے ہے جیسے کوے والی نماز. آپ اس حساب سے نماز پڑھو, مستحبات اور چیزوں کا خیال رکھ کے, جسم بھی سالم رہے گا, روح بھی سالم رہے گی, نہ کمر کی تکلیف ہوگی نہ گھٹنوں کی تکلیف ہوگی. اگر پراپر اس سسٹم میں انسان رہے, پراپر اس حکمت کو سمجھے, آئیڈیالوجی کو سمجھے, تو انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے, انسان کی آخرت بھی بن جاتی ہے. اس کی زندہ مثال دوں, آپ اپنے مجتہدین کو دیکھ لیں. آغا وحید, آیت اللہ بہجت,
ابھی آغا خامنئی ایج کیا ہے 88، کسی کی 90، کسی کی 92، اس ایج میں ممبر پہ آتے ہیں، مجمع سے خطاب کرتے ہیں، حافظہ بھی اپنی جگہ پر، صحت بھی اپنی جگہ پر. آغا بہجت کو آنکھوں سے دیکھا، اتنے بوڑھے آدمی ڈیلی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حرم معصومہ قم میں جاتے تھے. آغا رہبر معظم ہفتے میں ایک بار ہائکنگ پہ جاتے ہیں. اب اسی ایج میں چل بھی رہے ہیں، اسی ایج میں گھوم بھی رہے ہیں، مجمع سے خطاب بھی کر رہے ہیں. نہ ہماری طرح مرغے کھاتے ہیں، نہ بڑے چرغے کھاتے ہیں، اور ہم سب کچھ کھا کے بیمار ہیں، اور وہ نہ کھا کے کیا ہیں؟ صحت مند ہے. کیونکہ طرز زندگی کس کی طرح ہے؟ محمد اور اہل محمد کی طرح ہے. دین کو سمجھا ہے اور دین کی حکمت کو سمجھا ہے. جب تک عبادات کی حکمت کو نہیں سمجھو گے تب تک تمہاری دین و دنیا نہیں بن سکتے. جوان کو بتاؤ کہ نماز کی حکمت، اب جب اسے حکمت کا پتہ چلا نا، اب یہ جم میں جانے پہ اتنا فوکس نہیں کرے گا جتنا مصلی عبادت پر بیٹھ کر فوکس کرے گا. اب خدا اس کے ذہن کو اپنے ساتھ ملاتا بھی ہے، یا جسم کو بھی کیا ملتی ہے؟ صحت ملتی ہے.